دوستوں کو سلام. میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں ایک منظر کی طرف، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک رہائش گاہ ہے، ایک فیملی جو بہت بڑی فیملی نہیں ہے، مطلب کہ افراد، ویسے تو بہت بڑی فیملی ہوگی، بہت بڑا خاندان ہوگا یقیناً، تو ہم سب کو بڑا خاندان مانتے ہیں جی. یہ رہائش یہاں سے شروع ہو رہی ہے. میں اس کی صرف لمبائی یعنی طول اس کا آپ کو دکھا سکوں گا اس منظر میں. اس کی جو چوڑائی ہے اس کا کیا عالم ہے وہ شاید اس ویڈیو کے احاطے میں نہ آ سکے. لیجیے، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور آپ دیکھتے جائیے. یہ سارے کا سارا صحن کا ایریا ہے جس میں یہ پودے وغیرہ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کتنے اس زمین پر خدا کی مخلوق میں سے بے گھر لوگ جو ہیں وہ مقیم ہیں، رہتے ہیں. مکین نہیں ہیں مگر مقیم تو ہیں نا خدا کی زمین پر. جی، تو یہ دو پورشن آگے آ رہے ہیں اس رہائش کے جو کمرہ جات پر مشتمل ہیں. آپ نے دیکھیے یہاں پر آ کر صحن ختم ہوتا ہے. ایک یونٹ وہ سامنے اور ایک یونٹ یہ رہا. اب اس کے دوسری جانب ایک اور گلی ہے اور اس میں بھی ایک صحن ہے اور باقی جو ہے اس کا گیراج وغیرہ ہے. تو کنالوں پہ محیط ہے. آپ نے تو سنا ہوگا سرگودھا کا جو کمشنر ہاؤس ہے وہ 98 ایکڑز یعنی 98 ایکڑ پر مشتمل ہے. یہ برٹش دور میں بنا تھا اور ابھی تک اس رہائش گاہ کو جو ہے وہ پلاٹنگ کر کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے غریبوں میں نہیں بانٹا گیا. یعنی کالونیل لیگیسی جو ہے، نو آبادیاتی میراث جو ہے، اس کو ہم خود منہدم نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور اسے کسی بھی طرح کے عوامی فلاحی کام میں لائے بغیر ریاستی عظمت و جبروت کا نشان بنا کر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. جی، یہاں پر یہ رہائش ختم ہو رہی ہے. اب آئیے ہمارے سوال کی طرف. سوال یہ ہے کہ آدمی کو رہنے کے لیے کتنی جگہ درکار ہے؟ 60 70 80 90 یا 100 سوا 100 گز کا ایک قطع اراضی جس میں 5-6 افراد کا کنبہ بآسانی رہائش کر سکتا ہے. اور اگر اس کو ورٹیکل کنسٹرکشن میں بنا لیں یعنی عمودی طرز کی تعمیر میں ڈھال لیں، جیسا کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس طرز تعمیر کا رجحان ہے، تو اس میں تو 8-10 فیملیز بھی سما سکتی ہیں. یعنی 4 سوا 4 یا 3.5 مرلہ اراضی کے علاقے میں. اچھا، تو ساحل لدھیانوی نے ایک نظم میں اپنی ایک بڑی مشہور زمانہ شہرۂ آفاق نظم تاج محل میں لکھا تھا: یہ عمارات و مقابر، یہ فصیلیں، یہ حصار، مطلق الحکم شہنشاہوں کی عظمت کے ستون، سینہ دہر کے ناسور ہیں کہنا ناسور، جذب ان میں ہے تیرے اور میرے اجداد کا خون. کہتے ہیں there is always a crime behind every rich tree، ہر بڑی دولت کے پیچھے ایک جرم ہوتا ہے. تو دوستو، سوال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آگے آپ ہمیں اپنے طرز فکر، اپنے نقطہ نظر سے رہنمائی دیجیے گا کہ بڑی بڑی سرکاری عمارات، ڈی سی ہاؤس، کمشنر ہاؤس، اسسٹنٹ کمشنر ہاؤس، اور اسی طرح وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، ٹھیک ہے، تو نعرے تو بڑے لوگوں نے لگائے گورنر ہاؤس کی عمارات پہ، دیواروں پہ بلڈوزر چل جائے گا. چلا نہیں. وعدے اور چیز ہوتی ہے، عمل اور چیز ہوتا ہے، اور وعدے اور عمل کا تضاد جو ہے یہ منافقت کہلاتا ہے.
ہم لوگ بھی نعرے لگاتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جب ہم لوگوں کے پاس بھی دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے، اور اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے، اور پھر دوسروں پہ سوالات اٹھانے کے لیے۔